ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں پھلوں کے تاجروں نے نئے بھارتی زرعی قوانین کے خلاف بھارتی کسانوں کی طرف سے کی گئی ہڑتال میں شمولیت اختیار کر لی ہے اور ان سے یکجہتی کے طور پر اپنے کاروبار بند کر دیے ہیں۔ کشمیری پھلوں کے تاجر اس سخت وقت میں احتجاج کرنے والے بھارتی کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کشمیری چاہتے ہیں کہ بھارتی کسانوں کے تمام مطالبات بغیر کسی مزید تاخیر کے بھارتی حکومت منظور کر لے۔ بی جے پی حکومت کے منظور کردہ نئے زرعی قوانین نے بھارتی کسانوں کو تشویشناک حالت میں دھکیل دیا ہے۔ پورے بھارت میں کسان مظاہرہ کر رہے ہیں جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ فاشسٹ مودی حکومت سے کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ یہ تاریخی طور پر مانی ہوئی حقیقت ہے کہ بھارت میں کسی بھی حکومت نے کبھی بھی کسانوں کی حمایت نہیں کی جو پورے بھارت کو روٹی فراہم کر رہی ہیں۔ بی جے پی کی حکومت اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے کرونا وبا کو کسانوں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ نئے متعارف کردہ زرعی قوانین کا مقصد ہی بی جے پی کے بڑے تاجروں کو فائدہ پہنچانا ہے، نہ کہ غریب کسانوں کو۔ مودی حکومت صرف ہندوؤں کی بہبود و ترقی کے لیے کام کر رہی ہے اور بدقسمتی سے بھارت میں زیادہ تر کسان سکھ برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ گزشتہ روز جموں میں بھارتی کسانوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے ایک بڑی احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں اچبل اسلام آباد میں گزشتہ روز بھارتی فوج پر گرنیڈ حملے میں ایک اہلکار زخمی ہو گیا۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کیا تو اسے ہر سطح پر منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ مبصر مشن کی گاڑی پر بھارتی حملے کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھایا ہے اور واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ بھارت دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جسے ایک ایسا حکمران ملا ہے جو عقل و شعور اور انسانیت سے عاری ہے، جسے نہ اپنے ملک کی قوانین کی کوئی پرواہ اور نہ اپنے عوام کی پریشانیوں کا کوئی احساس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے نریندر مودی بھارت کا حکمران بنا ہے، بھارت کا ہر طبقہ زندگی پریشان ہے۔ نریندر مودی نے اپنے دور اقتدار میں ایسے قوانین وضع کیے جن سے بھارت کا شیرازہ بکھرنے کو ہے۔ بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کو شہریت بل کے نام پر شناخت پریڈ کروائی گئی، بھارتی مسلمانوں کو دیس بدر کرنے کے اقدامات اٹھائے گئے، گائے کے گوشت کا بہانہ بنا کر مسلمانوں کو قتل کیا گیا، بھارتی مسلمانوں کی بستیوں کو آگ لگا کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا، کہیں فسادات بڑھکائے گئے اور بے گناہ مسلمانوں سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا، اور کہیں بھارتی حکمرانوں نے اپنے ہی کسانوں سے ان کی روزی روٹی چھین لی۔ طرفہ تماشا یہ کہ جو بھارتی کسان بھارتیوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرتے ہیں، ان پر ایسی پالیسیاں نافذ کی جا رہی ہیں جن سے بھارتی کسان اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر بھارتی حکمرانوں کے خلاف میدان میں آ چکے ہیں۔ اب تک 25 بھارتی کسان ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان ہلاکتوں نے بھارتی کسانوں کو شدید مشتعل کر دیا ہے۔ اب لاکھوں بھارتی کسان آج یعنی 21 دسمبر کو دہلی کی طرف مارچ کرنے نکل پڑے ہیں۔ دوسری طرف امریکی تھنک ٹینک نے بھارت میں انسانی آزادی کی بدترین صورتحال کا پردہ چاک کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت معاشی و شخصی تنزلی کے بعد عالمی انڈیکس میں 111ویں نمبر پر آ گیا ہے، جو اس بات کا واضح اعلان ہے کہ بھارت اب ذلت و رسوائی کی اس غار میں جا رہا ہے جس سے بھارت کو اب بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔